اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا اور اس وعدے کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح فرمائی، ذرا اس پہ اگر غور کریں ہم تو ہمارا سینہ جو ہے وہ نور ایمان سے مزید روشن ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں اس کتاب کی حفاظت فرمائی ہے۔ ساری آسمانی کتابیں آئیں، سارے انبیاء پر نازل ہوئیں، انبیاء نے امتوں کو تعلیم دی، مگر اس کے باوجود ان نسخوں کے اندر تغیر اور تبدل آ گیا، کہیں معانی و مفاہیم بدل دیے گئے، کہیں الفاظ کو بدل دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا، ایسا مضبوط انتظام فرمایا کہ جس کے حصار سے قرآن مجید کو نکالنا تو درکنار، قرآن مجید کے کسی لفظ کو بدلنا تو درکنار، قیامت تو آ سکتی ہے، قرآن مجید کی کسی زیر اور زبر کے اندر بھی کوئی قیامت تک تبدیلی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے کسی کتاب کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کا متن، جو عبارت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، وہ کلمات جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، وہ ہے قرآن مجید کا متن۔ سب سے پہلے اس کی حفاظت کروائی جائے گی، جب تک وہ محفوظ نہیں رہتا اس کی تعلیمات محفوظ نہیں رہ سکتی، اور اگر متن یعنی جو عربی عبارت ہے وہ ہی بدل جائے تو پھر معنی مفہوم بدلنے میں کون سی دیر لگتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے معانی و مفاہیم کو بدلنے سے بچانے کا انتظام بھی ضروری تھا، تو سب سے پہلے اللہ نے عربی متن کو بچایا اور اس کی حفاظت کا انتظام کس طرح فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینہ اطہر کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ جو قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس آیت مبارکہ کو دہرانا شروع کر دیتے کہ جو آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے کہیں میرے ذہن سے نکل نہ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس پریشانی کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے محبوب تجھے جلدی جلدی جبریل امین کے وحی لاتے ہی اس کو ریپیٹ کرنے کی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وحی سننا تیرا کام ہے، تیرے سینے کے اندر نقش کرنا یہ رب العزت کا کام ہے۔ اے محبوب تو سنتا جا، تیرے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہوتا جائے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت تک دنیا میں رہنا نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتابی شکل بھی دینی تھی، تو دوسرا انتظام کس طرح فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہی کوئی وحی نازل ہوتی، میرے آقا صحابہ کو بلاتے اور وحی سناتے، اور ساتھ ہی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی مخصوص صحابہ کرام کی جماعت حضور نے تشکیل دی، جن صحابہ کرام کی ڈیوٹی ہی یہی حضور نے لگائی تھی کہ جو ہی رب کا قرآن نازل ہوگا، جس انداز میں نازل ہوگا، جن الفاظ میں نازل ہوگا، تم نے میری زبان سے سنتے ہی اس کو کاغذ پر لکھ کر محفوظ کر لینا ہے۔ اب تیسرا انتظام ضروری تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے پردہ کرنا ہے، کتاب بھی دنیا سے ختم ہو سکتی ہے، کتابوں کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، مٹایا جا سکتا ہے، جلایا جا سکتا ہے، اور ہاتھوں سے لکھے ہوئے قلمی نسخوں کو جو چاہے وہ اس کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، جو چاہے اس کو مٹا بھی سکتا ہے، تو اس سے بھی مربوط اور منظم نظام بنانا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیض کو امت تک جاری فرمانا تھا، تو رب کائنات نے امت کے سینوں کو ایسی کشادگی عطا فرمائی، یہاں تک کہ حفاظ کرام تیار ہونا شروع ہو گئے اور صحابہ کرام نے قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیا، اور آج 18 ذی الحج کی بابرکت روشن دن کے اندر آپ کو یہ خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے جس ہستی نے قرآن مجید فرقان حمید کو زبانی اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، اس ہستی کا نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔